اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، پھر اگر اسے طلاق دے دی تو اس کے بعد اس کے لیے وہ حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دو، یعنی اگر وہ اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں رجوع کر لیں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کا گمان غالب ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے تو حلالے کے بعد دوبارہ پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ انہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر طلاق دینے کا نتیجہ ذکر کیا گیا کہ اب اگر کسی نے 2 طلاقیں دینے کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی تو تیسری طلاق دینے کے بعد پھر حکم کیا ہے؟ تیسری طلاق بھی دے دی تو اس کا حکم اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ پھر وہ اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں، دوبارہ نکاح براہ راست نہیں کر سکتے، وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، پھر اس کی عدت گزارے، اس سے طلاق لے کر اس کی عدت گزارے، پھر دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو پھر کر سکتی ہے۔ بتایا گیا کہ 2 طلاقوں کے بعد اگر رجی ہوں تو خاوند رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے عدت کے اندر تیسری بھی طلاق دے دی تو اب نہ وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی نکاح کر سکتا ہے براہ راست۔ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کے جواز کے لیے کچھ شرطیں ہیں، مثلا پہلے خاوند کی عدت پوری کرے، عدت کے بعد دوسرے خاوند سے شرعی عقد کرے، یعنی نکاح کرنے سے پہلے شرط نہ لگائے، اور اسی طرح شرعی عقد کرے، اور پھر جس سے عقد کیا دوسرا شوہر اس سے ہم بستر بھی ہو، دوسرا شوہر پھر اسے طلاق بھی دے اور شوہر کی طلاق کی عدت بھی پوری کرے، تو یہ شرطیں پوری کرنے کے بعد پہلے شوہر سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ اگر یہ شرطیں نہ پائی گئیں یا ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو یہ پہلے خاوند کے پاس نہیں جا سکتی، اور شوہر اول سے تجدید نکاح کی اجازت اس صورت میں ہوگی کہ شوہر اول اور عورت دونوں کا یہ گمان ہو کہ دوبارہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کے اندر کمی نہیں آنے دیں گے، تب ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ فرمایا اگر دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کر کے اس سے طلاق لے کر طلاق وہ دے، پھر شرعی عدت پوری کرے تو پھر یہ پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو گمان ہو کہ گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس آیت قرآنیہ سے یہ صاف ظاہر ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد مرد کو رجوع کا حق باقی نہیں رہتا، چاہے وہ 3 طلاقیں علادہ علادہ دی ہوں یا اگٹھی دی ہوں۔ تمام صحابہ کرام، تمام تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اس پر اجماع ہے کہ 3 طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں، چاہے ایک وقت میں دیں چاہے علادہ علادہ دے، تینوں واقعہ ہو جاتی ہیں۔ اس زمانے کے بعض لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینے سے 1 طلاق ہوتی ہے، یا 3 طلاق دینے سے 1 طلاق بھی نہیں پڑتی، تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک اور اسی طرح ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ، اجماع صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ 3 طلاق کے بارے میں کہ 3 طلاقیں دینے سے بیوی جو ہے وہ نکاح سے نکل جاتی ہے اور رجوع کا حق اس کے پاس نہیں رہتا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بتایا گیا
کہ طلاق سے متعلق احکام اور جو مسائل ہیں خدا کے قائم کردہ قوانین ہیں کہ ایک کے بعد دو کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تیسری کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، پہلے خاوند کے پاس یہ نہیں جا سکتی، حلالے کے بعد جا سکتی ہے۔ تو یہ حدود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھدار اور عقل والے لوگوں کے منافع کے لیے ان کو بیان کیا تاکہ وہ اس کے فوائد پر غور کریں کہ ان احکام میں کیا کیا مصلحت ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح اور طلاق کے احکام اور مسائل علماء کے پاس جا کر سیکھے۔ یہ احکام انتہائی ضروری ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں اور فساد ہیں، اور نکاح اور طلاق کے مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ خرابیاں ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا زبان سے کیا کیا الفاظ نکالتے رہتے ہیں، اور پھر نقصان ہو جانے کے بعد آ کر پھر مسئلہ پوچھتے ہیں مفتیان کرام سے، اور پھر اگر ایک طرف سختی نظر آتی ہے تو پھر دوسرے فرقے کے مفتیوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں، تو اس کے اندر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل اور اس کے احکامات علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھے تاکہ غلطیوں سے اور فسادات سے بچا جا سکے۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق نہیں بن رہا تو شریعت نے طلاق کا بھی طریقہ بیان فرمایا کہ طلاق کا احسن طریقہ شریعت میں یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے، اور وہ ایک طلاق بھی حالت طہر میں دی جائے جس میں بیوی سے مجامعت نہ کی ہو، اور یہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، دوسری نہ دے، تیسری نہ دے، ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، عدت ختم ہونے کے بعد رشتہ نکاح خود ٹوٹ جائے گا۔ اس کو فقہاء کرام نے احسن طلاق کہا ہے، اور صحابہ کرام اسی کو طلاق کا بہتر طریقہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی یہ جو گزشتہ آیت گزری ہے، اس آیت سے پہلے کہ الطلاق مرتان، الطلاق مرتان سے اس کی بھی اجازت نکلتی ہے کہ دو طلاق تک دی جائے، تیسری نہ دی جائے کہ تیسری کے بعد پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ مرتان میں الطلاق مرتان میں اس طرف اشارہ فرما دیا کہ دو طلاق بیک لفظ وہ بھی ایک نہیں ہوں گی بلکہ وہ بھی دو ہوں گی، اور دو طلاقیں بھی اکٹھی نہ دیں، بیک وقت بیک الفاظ کے اندر نہ دیں، بلکہ ایک طور میں ایک اور دوسرے طور میں دوسری دی جائے۔ تو احسن طلاق تو وہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور پھر رجوع نہ کیا جائے، اور اسی طرح عدت ختم ہوگی تو رشتہ زوجیت، رشتہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری جو ہے الطلاق مرتان کے اندر اشارہ دیا کہ دو طلاقوں تک قرآن کریم کے الفاظ سے ثابت ہے، اس لیے ائمہ کا، فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ طلاق سنت کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ طہر کے اندر ایک طلاق دی جائے اور دو طلاق، ایک طور میں ایک دوسری طور میں دوسری، جبکہ تیسری طلاق کے غیر مستحسن ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ تیسری طلاق کا مبغوض اور مکروہ ہونا حدیث شریف کے ارشاد کے اندر بھی ثابت ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود اگر کسی نے ایسا اقدام کر لیا، اس کا وہی اثر ہونا چاہیے جو جائز اور مستحسن طلاق کا ہوتا ہے، یعنی 3 طلاق واقع ہو جائیں گی اور رجعت کا اختیار باقی نہیں رہے گا۔ ایک کے بعد دو کے بعد تو ہے، لیکن تیسری اگر دے دی تو پھر رجوع کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس پر شاہد ہے کہ باوجود ناراضگی کے آپ نے 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا، جس کے بہت سارے واقعات احادیث کے اندر، سیاستہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں شریعت اسلامیہ کے حدود، شریعت